بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز، اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے پارلیمنٹیرینز، اپنی ٹیم کا، میں آپ کا شکریہ ادا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہارے ہیں، تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی، اور انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا۔ اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے۔ جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز، ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، اس کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو، ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ۔ جسم ہمارا یہ ہے، جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، جسم تکڑا ہو جاتا ہے۔ ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے، وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے، انسان تکڑا ہو جاتا ہے۔ پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے۔ آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو، وہ تباہ ہو جاتا ہے، ڈکے کر جاتا ہے انسان۔ تو میں اپنی پارٹی کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلے۔ بڑے مجھے انڈیویجول ایم این ایز کا پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہاں پہنچنے کے لیے، آج اس ووٹ کے لیے، تو میں اور مجھے کئیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو میں آپ سب کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی، اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے، میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم۔ قوم کسی مقصد کے لیے بنتی ہے۔ ہم اپنے وہ جب تک وہ پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے، میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا، ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں، جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا۔ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان خواب دیکھنے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی، کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست، جو ان کی سنت تھی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی،
جس میں بہت بڑے بڑے ماڈرن جو آج کے پرنسپلز، وہ پرنسپلز طے کیے گئے تھے. وہ ریاست بنی تھی، اور وہ ریاست ایک ماڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک قوم، ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا معجزہ ہے جو ہوا اس کے بعد. یہ میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول، چاہے وہ انگلش میڈیم، چاہے اردو میڈیم، چاہے دینی مدرسے، سب کو 8، 7، 8 اور 9 کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا. بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے تباہ، جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا. آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی. ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے. یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے. اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائیں. اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا. یہ بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف. ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. اور وہ جو تاریخ تھی، وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے، جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15، 20، 30 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. صرف امامت ہی نہیں کی، وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی. چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی. 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سیولائزیشن، جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے، سارے دنیا کے ٹاپ سائنسدان، ایک عظیم کلچر. اور سب سے بڑی بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اخلاقیات، ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں. جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی، وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا. مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی مورالٹی ایسی، نہ وہ کوئی دغا بازی کرتے تھے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے. دیکھیں اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ جی تلوار سے اسلام پھیلا تھا. اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کیریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں. زیادہ نعمتیں بخشی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اور وہ جو ان کے راستے پہ چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا. ایک کتاب ہے، میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں،
کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں کیریکٹر، اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں. یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، نظام الدین اولیاء اور بابا فرید، یہ لوگ تھے. ان کو لوگ دیکھ کے، ان کے کردار سے، ان کے انٹلیکٹ، انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو ہم آج، میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے، میں اپنی قوم کو یہاں، یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے اسپیکر صاحب کہ ہم وہ کدھر وہ خواب اور کدھر بکرا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے سب کے سامنے. یعنی ہمیں ایک مہینے سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا، یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں، اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیے ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کوئی ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین، ایک قوم، انہوں نے ہمیں بتایا. ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے، یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. اور میں، جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے، اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں، مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں. بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے این آر او دیا تھا یہ بھی دے دے گا. جنرل مشرف، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے کنٹرول میں ساری. میں کیونکہ میں ادھر ممبر پارلیمنٹ تھا اپوزیشن نہ ہونے کے برابر. جو اپوزیشن کے اندر جو مین آدمی تھا فضل الرحمان، وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا. رائٹ. اور وہ آدمی جس کے پیچھے امریکہ ان کی جنگ لڑ رہا تھا، سب کچھ، وہ ان کے پریشر میں آ کے ان دونوں کو این آر او دیا. اور اتنا بڑا اس ملک کے اوپر اس نے جرم کیا ہے. ان دونوں نے آ کے این آر او لے کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹا. اس کے بعد دونوں نے
इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया स्पीकर साहब। 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लायबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जो महंगाई है इसके बाद मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशे देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए हैं इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुकमका था, अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी, इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वहां $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहां से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा जो निचला तबका है वो तो वाकई जिस तरह शेख रशीद ने कहा है, महंगाई जो बढ़ी है बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। उनको हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ईमानदार बने, और ये जिनका इतना इनके पास पैसा है स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको खुद नहीं पता कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। इतने 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये पैसा, और 30 साल से पैसा चोरी करके अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कभी हम वो निकलाते हैं वो। आप सोचें फैटफ के ऊपर, अब फैटफ हमारी वजह से तो नहीं फैटफ पे हम ग्रे लिस्ट में आए, ये तो नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में आए हैं। अब अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाता है तो यहां सबको पता है कि सैंक्शन लग जाएंगी। तो आगे मुश्किल से हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, मुश्किल से। अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इकोनॉमी सीधी नीचे। आज जो लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है, और मुश्किल पड़ी हुई है हमारे लोगों को महंगाई की, उसकी वजह यह है कि हमारा रुपया जो था तकरीबन 107 रुपए का, आज 160 रुपए का। तो जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें बाहर से महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली। अब बिजली की आधी बिजली उनसे बाकी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो सब कुछ बाहर से। दालें महंगी, जो चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, घी महंगा, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये सोच लें कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, अगर हमारे ऊपर फैटफ की सैंक्शंस लग जाती तो ये तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि ये मुल्क में क्या हाल होना था। तो हम अपने मुल्क के लिए फैटफ की रिक्वायरमेंट पर लेजिस्लेशन करवा रहे हैं, और इन्होंने जनाब इतना बड़ा वो सर पकड़ा, इतना बड़ा वो ला दिया जी, इतना बड़ा जी, ये 34 शिक्के चेंज कर दे नैब में। अब नैब का फैटफ से क्या ताल्लुक है? इन्होंने समझा क्या इमरान खान काबू आ गया, अब तो ये डर के फैटफ की ब्लैक लिस्ट से अब तो जनाब हमें ये 34 शिक्के साइन करके तो नैब को खत्म कर देगा। मतलब ये कि सिर्फ इनकी चोरी के केसेस खत्म हो जाए, बस। वन पॉइंट एजेंडा इनका। और मैंने आपको पहले दिन यहां से कहा था, पहले दिन यहां खड़े होकर मैंने कहा था कि इनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा। मैं इनको जानता हूं, जब ये सारे ऑपोजिशन में मेरे साथ थे। इनका सिर्फ एक खौफ है कि ये एनआरओ नहीं देगा
لہذا اس کو اتنا بلیک میل کرو, اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے, تو اب اس سے لے لو, اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے. اب سوچیں, کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی, بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم, مینار پاکستان کے اندر جلسہ. مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں. دیکھیں, ان کے بھی آ گئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا نہیں ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے. جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا. اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان, اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں, میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں. وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا, لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا. اب آ کے جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ. انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو, فری اور فیئر الیکشن ہو. تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, دونوں پارٹیز نے. اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا, سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں, اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی. میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں, یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں, پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں. بس ایک چیز دیکھ لیں, کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتا چلے گا اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں. تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لگا کے, اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے, اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو. اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں اس کا؟ میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے, اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ, لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں, یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں, میرے ممبرز بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا, ہم آپ کو آگے پیسے دیں گے. ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں. اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں, آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر, پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں, تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے. میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے. اسپیکر صاحب, میں آج اس اوکیزن کے اوپر, کیونکہ مجھے اس پہ کافی, میں 2.5 سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں, اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے. جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری. جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے, اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں, اس میں بڑی سٹرگل ہوتی ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی. اور پھر اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا, اگر آپ کو منوانا ہے, اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے. اور میری اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرے, اور وہ بھی کینسر ہاسپٹل. تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی. پھر پالیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے. اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا, اور سٹرگل کر کے 14-15 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا, سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا. تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. جو یہ 2.5 سال میں اسپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے, یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی. اور کیوں مشکل تھی؟
کیونکہ جو یہ 10 سال میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں، ایک ایک انہوں نے ادارہ تباہ کیا. صرف 10 سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں، کوئی ادارہ اٹھا لیں، پی آئی لے لیں، ریلوے لیں، سٹیل مل 8 ارب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو. اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے، میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے، انہوں نے کہا جی یہ سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجا، اس کے تھرو پیسے دے رہا ہے. وہ سٹیل مل آج بند پڑی ہے. ایک ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا، بھرتیاں کی لوگوں کی. وہ ادارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز ہی اتنی آ گئی ہے کہ کچھ بچتا نہیں ہے سیلریز اور پینشن کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکے. ایک ایک ادارہ تباہ کیا. ملک کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا ہے، اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں تو پریشر روپے پہ پڑتا ہے، وہ گر جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو بتا، جب روپیہ گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے ملک میں. تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی آمدنی اور خرچے، وہ بڑا ڈیفیسٹ. سارے ادارے خسارے میں. پاور کانٹریکٹس جو انہوں نے سائن کیے اسپیکر صاحب، یہ عمر ایوب آپ کو بتائے گا، وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے آ کے ایک ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پاور کانٹریکٹ سائن کیے. ان کے اندر وہی پاور پروجیکٹس آپ کہیں اور دیکھ لیں، کسی اور ملک میں، بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے کس پیسے بنائے، وہ کس پیسے پہ. گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے آ کے اسی ملک سے 30% کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا، ان کا کانٹریکٹ چینج کیا. ساری گورنمنٹ جب اوپر سے پرائم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے. پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے؟ ایک دبئی کی کمپنی کے لیے. کبھی دنیا میں سنا ہے اس طرح؟ کبھی یہ مذاق سنا ہے جی کہ ملک کا پرائم منسٹر کسی دنیا کو دبئی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے؟ ادھر سے یہاں ڈیفنس منسٹر، ان کا فورن منسٹر، وہ دبئی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے. اور وہ ایک انٹیریئر منسٹر، وہ کچھ سنا ہے سنتری بنا ہوا تھا کسی سعودی عربیہ کی کمپنی میں، مجھے نہیں پتا. کبھی یہ سنا ہے یہ ملک سے کسی ملک سے ایسا مذاق ہوا ہے؟ یہ سارے طریقے تھے اس ملک سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے جانا. آج مجھے یہ بتائیں، میں یہ جو سارے ہماری اپوزیشن ہے، میں ان سے سوچتا ہوں، میں کئی دفعہ ان کی شکلیں دیکھ کے پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں کے لیڈر ایماندار ہیں؟ کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو یہ دولتیں بنی ہیں یہ ایمانداری سے بنی ہیں؟ یعنی کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے کہ یہاں کا پیسہ، کہ ان کے بیٹے ہیں، میں مجھے یہ بتائیں، 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر، اس کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں لندن کو جانتا ہوں اسپیکر صاحب، وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. وہاں کے بڑے بڑے رئیس ان ایریاز میں نہیں رہ سکتے جدھر ان کے 2 بیٹے رہ رہے ہیں. ملک سے بھاگ گئے جی. ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. کیوں پاکستانی شہری نہیں؟ کیوں یہاں بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا جو انہوں نے اتنی بڑی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. اور یہ کچھ نہیں ہے جو انہوں نے بنامی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے. زرداری کے پاس کیا تھا پہلے؟ اس کی جو باہر پراپرٹیز ہے. تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو سینٹ کا الیکشن، کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی عقل مند پولیٹیشن ہے زرداری، لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہا ہے؟ ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھیں اسپیکر صاحب، کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے. میں اکیلا عمران خان کو کرپشن کر کے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا. میں عدلیہ کو کیا، کیسز تو عدلیہ میں یا نیب کے اندر ہے، میرا تو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو، جو آپ کو میری گورنمنٹ سے مدد چاہیے ہے کنوکشنز کرنے کے لیے، ساری چیزیں ایک طرف، یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ لوگوں کو سزا ہی نہیں دیں گے
जब तक लोगों को सजा ही नहीं मिलेंगी, देखें जी, किसी माशरे में जब सजा और जजा ही नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी जेल में जाए, ताकतवर जलसे करने शुरू हो जाए कि जी मुझे एनआरओ दो, वो नैब के अदालत से निकलते हैं, फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर, अरबों रुपए की चोरी की हुई है उन्होंने। वो तो स्पीकर साहब, मैं एक माशरा करप्शन के खिलाफ लड़ता है। आप जितने मर्जी कानून बना दे, वो करप्शन के खिलाफ, वो करप्शन नहीं खत्म कर सकते। माशरा फैसला करता है कि हमने इस मुल्क में करप्शन नहीं होने देनी। माशरे की अखलाकियात ऐसी होनी चाहिए कि जो करप्ट आदमी हो वो कभी उसकी शक्ल ना दिखा सके पब्लिक के अंदर। जो मीडिया का रोल है, मैं अपने मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूं, जो इसहाक डार से किया था हार्ड टॉक में स्टीवन सैकर ने, वो हर जगह ये होगा। आप जब भी किसी भी मगरबी माशरे में किसी ने पब्लिक का पैसा चोरी किया, उसकी जरूरत नहीं होगी टीवी पे जाने के लिए। मैंने तो वहां देखा हुआ है, बड़े बड़े नाम, एक धब्बा लगता है आपके ऊपर करप्शन का केस, आप सारे मीडिया से बाहर हो जाते हैं। यहां हर रोज शाम को बैठ के अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, उनको किसी ने कत्ल किए हुए और आराम से बैठ के जनाबों में लेक्चर दे रहे होते हैं। स्पीकर साहब, माशरा लड़ता है, इसके अंदर हमें सबको मिलके अपने मुल्क को अगर बचाना है, माशी तौर पे भी बचाना है, पहले हमें अपने अखलाकी स्टैंडर्ड्स ठीक करने पड़ेंगे। सारे मुल्क को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशंस को बचाना है, इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है, तो वो शुरू होगा जब हम मदीना के रियासत के सबसे बड़े असूल अदल और इंसाफ, क्योंकि इंसाफ और अदल जब एक माशरे में आ जाता है, जब एक माशरा खड़ा हो जाता है मेरिटोक्रेसी के ऊपर, जब एक माशरे में सिर्फ एक जो करप्ट, जितना मर्जी ताकतवर हो वो जेल में जाता है और आम आदमी ऊपर आ सकते हैं, वो माशरा तब आगे बढ़ता है। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि मुझे सारी कौम की इसमें मदद की जरूरत है। मैं अपनी सारी जिंदगी कोशिश कर चुका हूं और करता रहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को यह भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं तो कभी स्पीकर साहब, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं। लेकिन ये वक्त आ गया है कि मुल्क को, अपने आप को बचाना है, आने वाली जनरेशंस को हमने बचाना है। हम तब तक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली जब तक हम सब मिलकर फैसला करें कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, इनको हम बजाय वो सहाफी जाके कह रहे हैं जी हाई कोर्ट के अंदर की जी उसको तकरीर करनी देनी है, वो नेल्सन मंडेला जो बाहर बैठा वो तकरीर करना चाहिए जी, पता नहीं अवाम को सुनना चाहिए कि वो यहां से भागा कैसे, उसके पैसे कैसे, यानी कि मैं हैरान हो गया तब। और अब स्पीकर साहब, मैं सिर्फ मुख्तसर बात कर दूं आगे की। देखिए, पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से निकल के अब हम एक स्टेबल और आगे बढ़ने के स्टेज पे आ गए। हमारी अल्लाह का शुक्र है, जो सबसे मुश्किल चीज होती है करंट अकाउंट, बड़ी देर 17 साल के बाद 5 महीने पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया। यानी हमारे जितने मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं और जितने बाहर जा रहे हैं, अल्लाह का करम है, ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं। हमारा रुपया खुद ही, हम पैसे नहीं लगा रहे इसको, खुद रुपया स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि इस वक्त, और ये इसके बावजूद कि इस मुल्क में कोरोना हुआ, सारी दुनिया की इकोनॉमीज कोरोना में बुरी तरह मुतासिर हुई, उसके बावजूद ऊपर वाले के करम खास तौर पे, और मैं कहूंगा कि हमारी जो टीम थी, हमारा जो जिस तरह हमने मॉनिटर किया और जिस तरह हमने डेटा बेस गैदर किया और हमने हर एक चीज फॉलो करके हमने जैसे अपने लोगों को बचाया है, मैं खास तौर पे अपनी टीम यासद उमर और हमारी जो टीम थी, अपने डॉक्टर फैसल मैन को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं। तो उस मुश्किल वक्त से भी आप दुनिया में देखें और जिस तरह पाकिस्तान निकला। अब देखें आगे,
ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھائیں. کر دیا وہ ایک ہفتے تک ابھی ٹرائل پہ ہے کہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے. ہم نے خاص کچنز بنائے ہیں, ایریاز چوز کیے ہیں جدھر سب سے زیادہ بھوک ہے, تاکہ ہم کم از کم جب تک ہماری ملک اٹھتا ہے اوپر, ہم کم از کم ان تک کھانا پہنچائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اور یہ پوری میں کیمپین شروع کرنے لگا ہوں. ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں, پختونخوا کی گورنمنٹ کو تو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے اپنے پختونخوا کے لوگوں نے خاندانوں کو کور کر لیا ہیلتھ انشورنس سے. یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی انشورنس ہوگی, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. میں خاص طور پہ محمود خان اور آپ کی کیبنٹ کو مبارک دیتا ہوں. پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. عثمان بزدار آپ کی اور آپ کی ٹیم کو میں خاص مبارک دیتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ سارے پنجاب کے اندر ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں گے. یہ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑی, کم از کم جیسے جیسے ہم اپنے ملک کو اٹھا رہے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں. اور جو کسان ہیں جی, کسانوں کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمیں بڑا برین سٹارمنگ کی ہے کہ کیسے ہم کسان کی مدد کر سکتے ہیں. پرابلم تو ہمارے پاس یہ ہے نا کہ جتنا ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو پیسہ کم بچتا ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کسانوں کے اوپر ہم خاص زور دینے لگے ہیں تاکہ وہ بعد میں بات کروں گا. تو 2 چیزیں اور جی. دیکھیں, میں قوم سمجھتی ہے نا کہ اب ہم میگا پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. ایک ہے راوی سٹی لاہور, دوسرا اس وقت ایک والٹن کے اوپر ایک ہم بزنس سینٹر بنانے لگے ہیں لاہور کا, وہ بہت میگا پروجیکٹ ہے. اور پھر تیسرا جو ہے ایک جزیرہ بنڈل آئلینڈ کراچی سے تھوڑے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ان سے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں, میں صرف لوگ سمجھیں کہ کیوں. ایک تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں, جتنا شہر پھیلتا جائے گا نہ آپ ان کو سیوریج دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, نہ صفائی کر سکتے ہیں. تو جو دنیا کے ماڈرن سٹیز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں, یعنی وہ بلڈنگ اوپر جاتی ہے, بجائے اگر آپ پھیلتے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے سرو کرنا. تو ایک تو ماڈرن سٹیز پہلی دفعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے بعد. ایک وہ راوی سٹی, وہ بہت ضروری ہے. اس سے لاہور کا جو پانی نیچے جاتا جا رہا ہے وہ ہم وہاں بیراج بنا کے پانی اس کا بچانے لگے ہیں. اور دوسرا ماحولیات کے لیے وہاں ہم بہت بڑے پیمانے پہ اربن فارسٹ اور درخت اگانے لگے ہیں, کیونکہ وہاں لاہور میں بہت بڑا پرابلم ہے اس کا. وہی بنڈل آئلینڈ کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہاں سارا سیوریج جا رہا ہے کراچی کا, اس کی سیوریج کو ٹریٹ کریں اور ایک ماڈرن سٹی بنائیں, بجائے